من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قرآن حکیم میں جتنی صورتیں ہیں سب میں ایک خاص مضمون کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی مضمون کو اللہ نے مختلف طریقے سے ثابت کرایا ہے. اس صورت میں یہ مضمون ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ میسر نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مثلا کسی انسان کو پانی پینے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تیار نہ ہو میسر نہ ہو جائے تو خواہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. مگر اس سے ایک اہم چیز ہے اگر وہ میسر نہ ہو سکے وہ ہاتھ سے نہ آ جائے تو انسان کی ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہے بعثت الرسول، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا. اگر پیغمبر نہ ہو اور پیغمبر کی اتباع نصیب نہ ہو تو انسان کی ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو مخلوق کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پر جو کتاب اللہ نے اتارا ہے اس کتاب کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ دو چیزیں اہم چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. کلمے کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک جز ہے توحید اور دوسرا جز ہے اتباع رسالت. سورۃ البینہ میں یہی مضمون کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سخت ضرورت اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کبھی نہیں تھے کافر اور وہ کتاب والے اور مشرکین منفکین الگ ہونے والے شرک اور کفر سے، باز رہنے والے کفر اور شرک سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس رسول آ جائے اور قرآن اس پر نازل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ شرک اور کفر ایک ایسی مرض ہے کہ جو انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مقام ہمیشہ ہی جہنم ہوگا. تو اس بدترین مرض سے جدائی کا کوئی اسباب نہیں تھا، باز رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ پیغمبر بھیجے اور اس کو کتاب دے دے اور اس کتاب میں شرک کی برائی بیان ہو اور اس سے بچنے کے لیے طریقے ہوں اور اللہ کے توحید کے لیے آیات ہوں. تو جب اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، کتاب اس پہ اتار دی، تو ابھی کیا عذر ہے تمہارا کہ تم باز نہیں آتے ہو. مثلا ایک پیاسا ہے، پیاس بجھانے کے لیے اس کے لیے پانی ضرورت ہے. اب بھی پانی میسر ہوا
ہاتھ پہ آیا اور پیتا نہیں۔ تو ایک ہی مثال ہے کہ شرک و کفر دونوں سخت امراض تھے، بدترین امراض تھے، جن کا انجام جہنم تھا، اللہ کا غضب تھا، اور اس مرض سے بچنے کے لیے کوئی دوائی نہیں تھی سوائے قرآن کے اور پیغمبر کے۔ تو اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، اور پیغمبر بھی ایسا بھیج دیا کہ اس میں جو اوصاف نبوت کے ہونے چاہیے وہ سبھی موجود تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، متنبی نہ ہو کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، نہیں، وہ نبی ہو، اللہ کا فرستادہ اور بھیجا ہوا ہو۔ تو رسول من اللہ اس طرف اشارہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ اور دوسرا، اس پیغمبر کے پاس کتاب ہو رہنمائی کے لیے، اس کے پاس قانون ہو الہی، تو اس کی طرف اشارہ ہے یتلو صحفا مطہرۃ۔ اس پیغمبر نے پڑھایا تم کو، بیان کیا تم کو اللہ کے پاک صحیفے جس میں غلطی نہیں، جس میں قسم کے تجربی نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی بھیج دیا اور کتاب بھی بھیج دیا، فیہا کتب قیمہ، اور اس کتاب میں، اس صحیفوں میں ان بہترین جماعت ان کی احوال ہیں، لکھا ہوا ہے ان بہترین جماعتیں۔ بہترین جماعتوں میں جماعت تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ اس کتاب میں اس انبیاء علیہ السلام کا مشن ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے پیغمبروں کو کس چیز پر بھیجا تھا۔ تو اس کتاب میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی مسئلے پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا اس مسئلے پر، حضرت نوح کی دعوت کی اس مسئلے کا۔ سب انبیاء علیہ السلام متفق تھے اس مسئلے پر کہ ایک اللہ کو پکارو اور ایک اللہ کو حاجت روا کا ساتھ سمجھو۔ انسان اگر کچھ کر سکتا ہے تو اسباب سے کرتا ہے، وہ آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، لیکن اگر یہ اسباب نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی ذات جو بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے اور بغیر آنکھوں کے ہر وقت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور بغیر ہاتھوں کے جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، اور بغیر پاؤں کے ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ اللہ ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی مسئلے پر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ مخلوق اور خالق کا فرق ہے۔ مخلوق اسباب سے کام کر سکتے ہیں، اور خالق وہ ذات ہے جو صرف حکم سے، امر سے، الا لہ الخلق والامر، وہ جب بھی حکم دے دے تو ہو سکتا ہے، کن فیکون، اذا اردنا ان نقول لشیء کن فیکون، ہم جب چاہیں اور فرمان کرے، آرڈر دے دے تو ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے مخلوق کو خالق جیسی صفات دی، بغیر کانوں کے سنتے ہیں، بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہیں، اور بغیر ہاتھوں کے نقصان دے سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں۔ شرک اصل کہتے ہیں حصے کو، یعنی خداوند تعالیٰ کی کوئی صفت میں کسی کو حصہ دے دے۔ اللہ کا صفت ہے سب کچھ سننا، سب کچھ دیکھنا، تو اس صفت میں کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک ایک ایسی مرض ہے کہ جس کے ساتھ تمام اعمال سڑ جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کی تو تمہارے اعمال جل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ شرک ایک ایسی مرض ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے اس مسئلے پر، فیہا کتب قیمہ، اللہ نے ان کو ایسی کتاب دے دی جس میں ایک بہترین جماعت ان کے کارنامے ذکر ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے کارنامے تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کو لائے ہیں، اور سب کا ذکر کیا ہے کہ سب اس مسئلے پر بھیجے گئے تھے۔
کہ مخلوق کو ڈرائے، مخلوق کو باز رکھے شرک سے، اور سب اس پر بھیجے گئے تھے کہ عبادت کی کوئی قسم مخلوق کے لیے نہ کرے، خواہ عبادت ہو ڈر کی، خوف کی، عبادت ہو محبت کی، عبادت ہو مانگنے کی۔ مخلوق کو اس مذہب پر سمجھائے اور یہی توحید ان کو سکھلائے کہ محبت الہی مخلوق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، محبت نفسانی ہے، بچوں کے ساتھ، دولت کے ساتھ، جب وہ حلال میں ہو تو جائز ہے، مگر محبت الہی کہ عقیدے میں یہ رکھنا کہ یہ میرا کارساز ہے، اس واسطے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ محبت الہی مخلوق کے ساتھ حرام ہے۔ ویسا ہی خوف اور ڈر، خطرہ، ایک اسباب سے ہے، وہ تو جائز ہے، اور ایک خوف الہی اسباب نہ ہو اور ایک انسان ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری چارپائی کو الٹ کر دے گا، میرے بچے کو تکلیف دے دے گا، اس کو کہتے ہیں خوف الہی۔ تو خوف اسباب سے جائز ہے، لیکن خوف الہی اسباب موجود نہ ہو اور اس سے ڈر، یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، جیسا مشرکین اولیاء کرام رحمہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلان بابے کے اگر نظر نہیں دے دوں اور اس کی منت نہیں دے دوں تو مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ ہے خوف الہی، یہ عبادت کی ایک جز ہے۔ ویسے ہی مانگنا، ایک مانگنا ہے اسباب سے، ظاہری مخلوق سے، جس کو لین دین کہا جاتا ہے، اور ایک ہے مانگنا بغیر اسباب کے، یہ مانگنا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق حاضر ہو، موجود ہو، اور اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو تو اسے مانگ سکتے ہو، مگر اگر حاضر نہ ہو اور چیز موجود بھی ہو ساتھ، مگر وہ یہ نہیں ہے پنڈی میں ہے، ملتان میں ہے، تو آپ ان سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ وہ سن سکتا نہیں، وہ پہنچا سکتا نہیں۔ اور ہے کہ مانگنا رب العزت سے، تو رب العزت سے مانگنا ایسا ہے کہ ظاہر اس کو دیکھتا نہیں، میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میرا یقین اور علم ہے کہ وہ میرے پاس اس کا علم ہے، مجھ پہ ہو عالم ہے، مجھے دے سکتا ہے۔ تو عبادت میں تین چیزیں ہیں، خوف جس کو ڈر کہا جاتا ہے، خطرہ، اور محبت اور مانگنا، یہ عبادت کے اجزاء ہیں۔ تو سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس وجہ سے بھیجے تھے کہ مخلوق کو یہ مسئلہ سکھائے کہ عبادت کی کوئی قسم، کوئی جرم مخلوق کے لیے مت کرنا۔ مخلوق کے ساتھ معاملہ ظاہری تو جائز ہے، لیکن معاملہ الوہیت یہ بالکل حرام ہے۔ ویسے ہی ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، یہ ظاہری اسباب ہے، مگر شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دولت مند تجھے دولت دے سکتا ہے، مگر تیرا حاجت پورا نہیں کر سکتا، شاید دولت گم ہو جائے اور مصیبت پیش آ جائے۔ ایک ایک کام کرنا، حاجت پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، اور ایک ظاہری تعاون، یہ مخلوق کر سکتے ہیں جب موجود ہوں اور حاضر ہوں اور اس کے پاس اسباب بھی ہوں۔ تو جب موجود ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، جیسے کہ بعض لوگ اولیاء کرام سے مانگتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام پر کوئی تکلیف آئی ہے تو تکلیف کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، دوائی کی 18 سال گزر گئے، لیکن شفا اللہ سے مانگتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کر حضرت ایوب علیہ السلام کو، جب وہ بیمار ہو گئے تو اللہ سے مانگنے لگے کہ یا اللہ مجھے شفا دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اس کے سوال کو قبول کیا اور ہم نے اس کو صحت دے دی۔ ویسے ہی زکریا علیہ السلام 100 سال کے بوڑھے ہیں،
اور بچہ نہیں ہے۔ وہ زکریا اذ نادى ربہ، یاد کر زکریا علیہ السلام جب اس نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور مجھے بچہ عطا فرمائیے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے اس کے سوال کو منظور کیا، قبول کیا، اور ہم نے ان کو لڑکا دیا یحییٰ۔ یونس علیہ السلام دریاب اور مچھلی کے پیٹ میں ہے اور کوئی ذریعہ نجات کی نہیں ہے، تو اس نے وہاں التجا کی، درخواست کی، عاجزی کی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، او مچھلی والا جو نہایت خفگان میں تھا اور اس نے عاجزی کی، یا اللہ مجھے نجات دے دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی استجابت کی، دعا منظور کی اور ہم نے مصیبت سے چھڑایا۔ مطلب یہ ہے اگر تو بیمار ہے تو شفا اللہ سے مانگ، ظاہری اسباب بننے سے کر سکتے ہو مگر شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر تیرا بچہ نہیں ہے تو اللہ سے مانگ، بچہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، اس کے ہاتھ میں ہے لڑکا دینا اور لڑکی دینی، اور دونوں بھی دینا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرے رب کے اختیار میں ہے جو پیدا کرتا ہے اور جس کو وہ پسند چن کر سکتا ہے۔ تو اگر تجھے اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، اور اگر تو بیمار ہے شفا مانگتے ہو تو اللہ سے ہی مانگو۔ ویسے اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو تو اللہ سے مانگو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو اللہ سے شفا مانگ لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے تو آپ نے اللہ سے درخواست کی، اور حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈوبے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے اللہ سے درخواست کی۔ تو سب انبیاء علیہ السلام کے احوال قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ کسی پیغمبر نے کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اور ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، سب کو یہی دعوت دی کہ ایک اللہ سے پکارو اور اللہ سے مانگو۔ مخلوقات سے تعاون لے سکتے ہو بشرطے کہ وہ حاضر ہو اور اس کے پاس اسباب ہو۔ تو جب حاضر بھی نہ ہو، اسباب بھی نہ ہو، اور وہ سے کہتے ہو کہ مجھے شفا دے دو، تم ذمہ دار ہو کار کی، تم ذمہ دار ہو مصیبت کی، تو یہ ایک مرض ہے شرک، اور اس مرض کا انجام ہے جہنم، جس سے کبھی خلاصی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کبھی اللہ بخشش نہیں کرتا اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کسی صفت میں کسی کو، اللہ کا کوئی صفت بھی ہو اس صفت میں اس نے مخلوق کو شریک کیا تو اللہ کبھی بخشش نہیں کر سکتا۔ جاءتہم البینہ، اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے، تو سورت میں اول عقیدے کا بیان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم نہیں کیا گیا تھا، وہ مامور نہیں تھے مگر صرف اس مسئلے پر کہ مخلوق کو سمجھاؤ کہ عبادت کے کل اقسام اللہ کے لیے کرے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ عبادت کے معظم یہ 3 اقسام ہیں، خوف خداوندی، مانگنا خداوندی، اور محبت خداوندی۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ البتہ محبت نفسانی مخلوق کے ساتھ جائز حلال ہو، خوف اسباب ظاہریہ اس سے بچنا جائز ہے، مانگنا اسباب کی نیچے ہو حاضر ہو جائز ہے، لیکن مانگنا خداوندی غیر سے ناجائز ہے۔ مخلصین لہ الدین، ان کو یہی کہا گیا تھا کہ مخلوق کو سمجھاؤ کہ عبادت اللہ کے لیے کرے،
اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ وہ گردن نہاد ہوں خاص اللہ کے لیے، کسی مخلوق کے لیے گردن نہاد نہ ہو۔ اور دوسرے سے صورت میں اعمال ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، عقیدے کے بعد وہ اعمال بدنیہ جو اللہ نے فرمائے ہیں اور اعمال مالیہ جو اللہ نے فرمائے ہیں وہ بھی ادا کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ سب۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی کہ عقیدہ صاف ہو اور اعمال اللہ کے لیے ہو، یہی مضبوط دین ہے۔ مضبوط دین ہے، اللہ کے ہاں پسند ہے، اللہ کے ہاں منظور دین ہے۔ ان الذین کفروا من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرے اس دین میں کسی چیز کی، کسی جزء کی، عبادت کرے غیر اللہ کی کوئی قسم بھی ہو، اور شرک کرے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً ان کا انجام جہنم ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب انہوں نے پیغمبر کے قول پہ عمل نہیں کیا اور کتاب کو نہیں سمجھا، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر یہی لوگ ہیں، کتے سے خنزیر سے سب سے بدتر ہے، کہ اللہ نے ان کو فہم کیا اور اللہ نے ان کو سمجھایا بھی، پیغمبر بھی بھیج دیا، اسباب بھی دیے، اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، تو یہ شر البریہ ہے، بدتر مخلوقات سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جہنمی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہیں گے دوزخی جہنم میں کہیں گے، چیخیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہائے اگر ہم قرآن کو سنتے تھے، مانتے تھے، اور پھر ان کو سمجھ کر عمل کر دیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم کبھی نہیں ہوتے جہنم میں۔ تو جہنم کا سبب کیا ہے؟ قرآن نہ سمجھنا، قرآن پہ عمل نہ کرنا، اس کتاب کو کوئی سمجھے نہیں یا سمجھے اور عمل نہ کرے۔ دو شرط ہیں، ایک سمجھنا اور دوسرا عمل کرنا، یہ دونوں جب میسر ہو جائے، ہاتھ پہ آ جائے، حاصل ہو جائے، تو اللہ اس کو نجات دیتا ہے جہنم سے۔ اور جب ان دونوں میں سے ایک نہ یا دونوں ہو تو شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے اس پہ یقین کیا، مان لیا، آمنو اس پہ یقین اور مان لیا، اور عمل کی وہ جو اللہ نے فرمائے ہوں، الصالحۃ من الاعمال ما سوغ الشر، نیک عمل وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور عمل کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے اللہ کا حکم، آپ عمل کرتے ہیں اور اللہ نے نہیں فرمایا ہے تو وہ عمل منظور نہیں ہے۔ سارا دن آپ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی نزدیک کے کوئی عمل نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ سائے پر آپ 2 رکعت پڑھیں تو یہ نیک عمل ہے۔ تو ایک عمل میں شرط ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں۔ یہ دو شرط ہیں، اگر آپ عمل کریں اللہ کا فرمودہ لیکن اس میں رنگ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں مگر اس میں رسومات کرتے ہیں، اس میں طریقہ محمدیہ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ویسے آپ خیرات صدقات دیتے ہیں لیکن طریقہ شریعت پر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں شرط ہے، ماننا اور پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنا۔ اولئک هم خیر البریہ، جن کو یہ چیزیں نصیب ہو گئی، ایک اللہ کے حکم پہ عمل کرنا اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر مخلوقات ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ اللہ کے ہاں جنات عدن ہے، اور جنات عدن جن میں سب خوشیاں نصیب ہوں گے، اور خالدین فیہا ابدا،
ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے یہ جنت میں. ان کا جزا ہے جنت، اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ صورت، یہ بیان ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو صورت میں دو مقصد تھے، ایک مقصد عقیدہ اور ایک مقصد عمل. اور صورت میں دو اصول تھے جو انسان ان کے لیے زیادہ محتاج ہے، پیغمبر اور قرآن. پانی میسر نہ ہو تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، روٹی میسر نہ ہو تو دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اتباع پیغمبر نصیب نہ ہو اور عمل قرآن پہ نصیب نہ ہو تو ہمیشہ اس کی حیات جو ہے سڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اس کا مقام جہنم ہوگا. اور اگر یہ دو چیزیں نصیب ہو تو مقام اس کا جنت ہوگا، اللہ راضی ہوگا. جناب شیخ المشائخ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ القرآن والحدیث سیدنا و سندنا محمد طاہر صاحب آف پنجپیر کا مکمل دور تفسیر قرآن کریم اور تقاریر اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں ایوب اینڈ سنس، دکان نمبر 8، کباڑی بازار، اندرون، الفیاض مارکیٹ، پشاور، پشت قصہ خانی بازار، پشاور شہر سے مل سکتے ہیں. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فلما جن عليه الليل رأى ربه قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب العافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الأمير الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله طالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى سائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کے سمجھنے کے لیے
سب سے پہلے چند مبادی قواعد اور اصول ضروری ہے۔ ہر ایک کتاب کے لیے پہلے اس کتاب کی عادت اور طریقہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے لیے بھی ضروری ہے ہم چند مختصر قاعدے اور اصول بیان کرتے ہیں تاکہ آئندہ فہم میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ میں جب اپنا تائید پیش کروں گا تو میں آیت کا نمبر اور سورت کا حوالہ دوں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خیال رکھیں کہ آپ کے آیتوں میں اندر ہند سے ہیں، تو انشاءاللہ میں جب آیت اپنے تائید کے لیے پیش کرنا چاہوں تو اس آیت کا نمبر بتلاؤں گا اور سورت کا۔ ایک کتاب کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضروری ہے کہ ہم اس کا نام پہچان لیں۔ قرآن کے اسماء تقریباً کوئی 63 ہیں اور سب مشتقات ہیں۔ مشتقی وہ لفظ ہے جس میں صفت اور ذات دونوں مراد ہیں، جیسا راکبن یعنی وہ ذات جو سوار ہے، کاتبن وہ ذات جو لکھنے والا ہے۔ قرآن کے جتنے اسماء ہیں سب مشتقات ہیں، تو مشتقی دلالت کرتا ہے ذات بعد وصف، اور کثرت اسماء تدل علی کثرت صفات۔ کئی نام، زیادہ نام اس کے صفاتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کا نام ہے قرآن، یعنی وہ کتاب جو اللہ نے پڑھایا ہے، وہ کتاب جو جبریل امین نے پڑھایا ہے، وہ کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں جو اللہ نے اس پہ کلام کیا ہو، جبریل امین نے پڑھایا ہو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہو اور پڑھایا ہو، اس لیے اس کا نام ہے قرآن۔ اور جتنی کتابیں ہیں اس منزل کی نہیں ہے، بندوں کی بنی ہوئی ہیں یا محرف کتابیں ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کی صدور پر، ان کی قلوب پر وہ مضامین نازل ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام اس کا تعبیر کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے مذہب میں حدیث ہے، حدیث اللہ کا الہام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور قرآن ایک کتاب نہیں ہے، قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مبین، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، اس کتاب کا نام ہے نور۔ ایسے 63 اسماء ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کے کتنے اسماء ہیں اور کیوں ایسے اسماء رکھی گئی ہیں۔ یہ نور ہے، اگر کسی کے دل میں تاریکی اور ظلمت ہے اور وہ چاہے کہ ظلمت کو دور کروں تو اس نور کو پڑھے۔ ذکر مبینن، اگر کوئی چاہے کہ میں واضح دلیل لاؤں اپنے مدعا پر تو قرآن نے جو مسائل ذکر کیے ہیں اس پر اٹل دلائل ہیں قرآن میں، تو یہ مبین ہے۔ ایسی تمام اسماء اس کے ہیں۔ دوسرا، ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب کس واسطے نازل ہوا ہے، تو اس کی کئی حکمتیں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، دنیا تاریکی میں تھی اور دل تاریکیوں میں تھا، تو ہم نے اس کتاب کو اتار دیا تاکہ وہ ظلمت دور ہو جائے۔ لوگ شرک اور بدعات میں پھنسے ہوئے تھے، ان کا کوئی علاج نہیں تھا بغیر قرآن کے، تو ہم نے اس کتاب کو ذکر کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی کتاب خطا سے بچ نہیں ہے۔ یا باللہ عصمتاً لکتابا غیر کتابی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کوئی کتاب خطا سے بچ نہیں ہے۔ ایسا کتاب جس میں کوئی خطا نہیں ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہر کتاب انسان جب پڑھتا ہے تو قلبی تسکین کم ہوتا ہے۔ ایسا کتاب جس کے ساتھ تسکین ہو تو وہ ہے قرآن۔ یہ کتاب اس واسطے اللہ نے اتار دیا ہے تاکہ ظلمت دور ہو جائے، لوگوں کو تسکین مل جائے اور لوگ راہ راست پہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ یہ حکمت نزولی ہے۔ ایسا اور حکمتیں ہیں، ہم نے اپنی کتاب العرفان میں وہ حکمتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ کتاب 2 حصے ہیں،
ایک حصہ مکی ہے اور دوسرا حصہ مدنی ہے. دونوں حصوں میں الگ الگ مضامین ہیں. اس لیے انسان دو حصے ہیں، ایک انسان کا دل ہے اور ایک انسان کا معاشرہ ہے. ایک انسان کا تعلق ہے خالق سے اور ایک انسان کا گزران ہے معاشرہ مخلوقات سے. تو کتاب بھی دو حصے ہیں. اول حصے میں اللہ کا تعلق اور دل کی صفائی اور عقیدہ توحید، تقریباً 86 صورتیں ہیں وہ. اور دوسرے حصے میں معاشرہ الناس، لوگوں سے گزارا کرنا، لوگوں سے زندگی بسر کرنا. ہم دنیا میں کیسا زندگی بسر کریں وہ قرآن میں 27 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے. یہ 27 صورتیں تقریباً یا 28 وہ ہے سیاست شریعہ میں. سیاست سوچ سے ہے، سوچ مانے حفاظت کرنا، حقوق دلوانا. تو ایک ہے سیاست شرعیہ جو قرآن نے ذکر کی ہیں مختلف صورتوں میں، سورت نساء، آل عمران، مائدہ، بقرہ. ایسا ہی وہ 10 صورتیں سورت مجادلہ سے سورت ملک تک. ان صورتوں میں سیاست شرعیہ، لوگوں کی حقوق اور ان کے نگہداشت. تو قرآن سمجھنا چاہیے کہ میں کون سا حصہ پڑھتا ہوں، مکی حصہ پڑھتا ہوں یا مدنی پڑھتا ہوں. تو یہ مختصر ہم ذکر کرتے ہیں پہلے کہ عنوان معلوم ہو جائے. تو مکی حصے میں صرف تعلق باللہ اور عقیدہ توحید ہے، اور مدنی حصے میں لوگوں کے ساتھ گزران کرنا، معاشرہ کرنا، اور لوگوں کے حقوقوں کی نگہداشت، اپنے حقوقوں کی نگہداشت. اور انشاءاللہ ہم جب سورہ مدنیہ پر آ جائیں تو ہم بتلائیں گے کہ قرآن کیسا نگہداشت کرتا ہے، کیسا حقوق دلواتے ہیں قرآن. آج کل لوگ کہتے ہیں ہم سیاست چلاتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ قرآن کے ایک صورت تو بتلاؤ اس مضمون پر، وہ نہیں بتلا سکتے الا ماشاءاللہ چند افراد ہوں گے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاست کیسا ہی کرنا ہے. ملک میں لوگ کہتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، سیاستدان. یہ تو سیاستدان نہیں ہے. اصل کہ ان کا کام ہے، میں کبھی کہا کرتا ہوں پٹھانوں میں، ان کا سیاست کیا ہے؟ التخریب والبغاوت لحصول القیادت. یہ تو صرف جنگ و جدالوں پر، تخریب اور فساد پر لوگوں کو ڈال دو اور اپنے لیے کرسی حاصل کرو. التخریب والبغاوت لحصول القیادت. اور ایک ہے سیاست شرعیہ جو قرآن بتلاتے ہیں. تو قرآن کے اسماء، قرآن کے حکمت نزول اور قرآن کے حصے، کہ کون کون سے حصے ہیں. چوتھا ہم یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ خطاب کرتا ہے تو پہلا آیت جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے آیت میں آپ دیکھ لیں خدا نے کریم آپ کو کسی چیز کا عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا خدا نے کریم کسی مسئلے پر آپ کو سمجھاتا ہے، دلائل بیان کرتے ہیں. تو خطاب سمجھنا چاہیے. انسان کو چاہیے قرآن جب شروع کرے تو پہلے اس کے اسماء یاد کرے، پھر حکمت نزول کہ کس حکمت کے لیے نازل ہوا ہے، اور پھر قرآن کے کون سا حصہ میں پڑھتا ہوں، اور پھر قرآن کے خطابات کیسے ہیں. قرآن کریم جب کوئی مسئلہ فرماتا ہے تو خدا کریم جبر و اکرار نہیں کرتا، اس پہ دلائل لاتے ہیں، فائدے بتلاتے ہیں، اس کے نقائص بتلاتے ہیں. تو قرآن کے اس بات کے طریقے 4 ہیں. جب آپ دیکھیں کوئی مسئلہ بھی جب شروع کرتا ہے قرآن کریم تو اس پر 4 دلائلوں میں سے یا 4 لاتے ہیں یا 2 لاتے ہیں یا 3 یا 1. اس بات کے لیے قرآن کے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے الادلۃ العقلیہ، یعنی جو مضمون قرآن شروع کرتا ہے اس پر عقلی دلائل لاتے ہیں. عقلی دلائل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا دلیل لاتا ہے جو عقل سلیم اس سے انکار نہیں کرتا. جس کی عقل صحیح ہو تو وہ ضرور مان لے گا. مثلا اللہ فرماتا ہے اعبدوا ربکم، تو دلیل لاتا ہے الذی خلقکم، جو خالق ہے تو لائق ہے عبادت. مثلا آپ کہیں کسی کو کہ بھائی یہ ادب کا لائق ہے، اس واسطے کہ تمہارا باپ ہے، یہ ادب کا لائق ہے، تمہارا استاد ہے،
ویسے ہی قرآن کریم جب مسئلہ شروع کرتا ہے تو اس پہ دلائل لاتے ہیں، عقلی دلائل۔ عقلی دلائل ان کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جس کے طرفین ذکر کرتے ہیں، صغرا و کبرا، موضوع اور محمول دونوں ذکر کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالتا ہے۔ اور ایک قسم دلائل ہے الزامی، المسکت للخصم، تم خود مانتے ہو کہ مجھے وہ رزق دیتا ہے، تو جب وہ رزق دیتا ہے تو پھر اوروں کو کیوں بلاتے ہو؟ کھانا پینا ساڑھے گھر اور سور انداز گھر، کھاتے پیتے ہو اللہ کی اور پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو اوروں کی۔ میاں والی میں ایک شخص تھا، ایک عورت کو روٹی کھلاتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ کتنی سونی ہے تم؟ اس نے کہا سر انداز ہی دیکھو۔ تو اس آدمی نے کہا کھانا پینا ساڑھے گھر، سور انداز گھر، کھاتے پیتے ہو اللہ کے اور پکارتے ہو اوروں کو۔ یہ دلیل الزامی لاتے ہیں۔ میں دلائل ان کا انشاءاللہ اقسام بیان کرتا رہوں گا۔ دوسرا قسم ہے دلیل نقلی۔ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے عقل مندوں نے، مجھ سے پہلے ہوشیار لوگوں نے جو آپ کے ہاں پسند ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں، نقلی۔ یہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلاتے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، یہ بات حضرت نوح نے فرمائی تھی، یہ بات حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، یہ بات موسیٰ علیہ السلام اس بنا مبعوث ہوئی تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی۔ نقلی کی کئی اقسام ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن کی زور کو کہ جب یہ مسئلہ پیش کرتا ہے تو اس پر نقل لاتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، نقل لاتا ہے فرشتوں کا، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا، علم کلی اللہ کے لیے ہے۔ اور نقل لاتے جنات سے، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن بھی کہتے ہم نے اس کو مان لیا۔ اور نقلی جب لاتے ہیں تو مخلوقات دو قسم کے ہیں، ایک قسم ناطق ہیں اور ایک دوسرا قسم صامت ہیں۔ ایک قسم مخلوق ہے جو بول سکتے ہیں اور دوسری قسم مخلوق ہے جو نہیں بول سکتے۔ قرآن کریم نے دونوں قسموں سے دلائل لائے ہیں۔ جو بول سکتے ہیں تو ان کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت نوح نے فرمایا تھا، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا النقلی من الانبیاء، ویسے ہی نقلی لاتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں نے فرمایا تھا، جنات نے کہا تھا۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں الادلۃ النقلیۃ من الانبیاء والملائکۃ والاولیاء، اولیاء کرام سے لاتے ہیں۔ اور دوسرا قسم مخلوق صامت جو نہیں بول سکتے، تو ان کا عجز ذکر کرتا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ سب عاجز ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، قرآن میں کوئی صورت ایسا نہیں ہے جس میں کواکب کی، چاند اور ستاروں کی، سورج کی ذکر نہ ہو۔ یہ اس واسطے لاتے ہیں ردن علی المشرکین، جن کو تم پکارتے ہو سب میرے محتاج ہیں۔ وسخر الشمس والقمر وکل یجری الی اجل مسمی، سب میرے محتاج ہیں۔ تو صامت کا حالت ذکر کرتا ہے اور ناطق کا قول ذکر کرتا ہے، ویسے ہی ناطق کے حالات بھی ذکر کرتے ہیں، وہ سب میرے محتاج تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، زکریا محتاج تھا، حضرت یونس فریاد کر رہا تھا۔ تو نقلی من اقوالہم و احوالہم، آپ دیکھیں گے صورت میں جب مسئلہ شروع ہوگا تو اس پہ دلائل شروع ہوگا، اور صورت میں کثرت ادلہ ہوگا۔ اصل مقصود ہے وہ مسئلہ، دلائل مقصود نہیں ہے، دلائل اس بات کے لیے لاتے ہیں۔ تو یہ نقلی من الانبیاء والملائکۃ والجن والاولیاء الکرام وحالت الصامتین، فرشت، شمس، قمر کی، ستاروں کی، مخلوقات کے۔ مطلب اس کا ہے کہ اللہ الوہیت نفی کرتا ہے مخلوقات سے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد ہے التوحید۔ توحید باب تفعیل ہے
یعنی اللہ کو ایک سمجھنا اپنی صفات میں. توحید کا مطلب ہے جو صفات خداوندی ہے اس میں اللہ کو خاص ایک ہی سمجھنا ہے، وہ صفات کسی کے لیے نہیں ہے. تو ادلہ نقلیہ لاتا ہے. تیسری قسم ادلہ میں سے الادلۃ الوحیہ. ادلہ وحیہ کا کیا مطلب؟ یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے عمل کیا ہے. یہ مسئلہ جو صورت میں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں الادلۃ الوحیہ. سورت میں ان دلائل کا ذکر ہوگا. اور چوتھا قسم ہے الحلف. حلف مانے قسم اٹھانا. عرب کی عادت تھی کہ کسی مسئلے پہ جب وہ جھگڑ رہے تھے تو اس مسئلے پر جب دلیل نہ ہوتا تو قسم کہتے تھے. حلف تو فلم اترک لنفس کرے وطن، میں نے قسم اٹھا لیا بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر حلف کی کئی اقسام